آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احسان فراموش۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے، اور ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ حمزہ جو ہوتا ہے نا بڑا بےتاب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اب شادی کر لی ہوتی ہے فلک کے ساتھ۔ شاید وہ نوال کو کوئی سزا دینا چاہتا ہے یا نوال کے دل پہ چھریاں چلانا چاہتا ہے، جس وجہ سے اس نے شادی کی ہوتی ہے فلک کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے وہ کبیر کو نیچا دکھانا چاہتا ہو۔ تو فلک جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی خوش ہوتی ہے اس کے ساتھ شادی کروانے کے بعد، کیونکہ نوال جو ہوتی ہے نا وہ یہی چاہتی تھی کہ میں حمزہ کے ساتھ باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر حمزہ ادھر پاکستان میں رہ کے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو سو بسم اللہ، ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ کی ضد تھی کہ باہر جانا ہے میں نے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کر تم میرے ساتھ شادی کرو گے، ہم باہر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ضد اس کی یہ بھی تھی کہ تم جو ہے نا کبیر کا آفس چھوڑ دو۔ فلک دلہن بنی ہوتی ہے اور کافی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کچھ بناؤ سنگار اتنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوبصورت تو وہ خود ہی لگے گی، شاید اسی وجہ سے بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور نظر بھی آ رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بناؤ سنگار اس نے اتنا کیا ہوتا ہے کہ خوبصورت لگنا اس کا بنتا بھی، اور وہ بڑی خوبصورتی دکھا رہی ہوتی ہے اپنی جھلک جو ہے نا بڑی۔ حمزہ اس کو کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر مجھ سے تمہارے ساتھ بولنے میں یا کوئی بات چیت کرنے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے یا کہ میں نے غلط بات کر دی ہو تو اس کے لیے مجھے معذرت، ٹھیک ہے، میں معذرت کرتا ہوں تم سے۔ تو تم نے کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں لینی میرے ہوتے ہوئے۔ تو فلک کہتی کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اب بس اپنا خیال رکھیں، آپ ہی اب میرا واحد سہارا ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میرے اوپر مشکل وقت تھا صرف آپ نے میرا ساتھ دیا، باقی کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو فلک جو ہوتی ہے حمزہ کو کافی دعائیں دے رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات اس کا خاوند جو بن چکا ہوتا ہے اب۔ فلک نے اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے تو حمزہ آ کر پوچھتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ فلک کہتی ہے ہاں ہاں طبیعت ٹھیک ہے، مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں، ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو حمزہ کہتا مجھے تو کوئی بھی فکر نہیں ہے، نہ مجھے کوئی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، ہاں اگر تمہیں البتہ کوئی ٹینشن یا فکر ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ تو نوال کہتی کہ نہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم نے ٹینشن نہیں لینی۔ اور دوسری طرف حمزہ اور نوال جو ہوتے ہیں اپنے ماضی کے پرانے قصوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تک نوال کو پتہ نہیں چلتا کہ ان دونوں نے شادی کر لی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نوال بیچاری بیٹھی ہوتی ہے بڑے پرسکون انداز میں اپنے ہی گھر میں، باہر نکل کے بیٹھی ہوتی ہے پارک وغیرہ میں، اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوتی ہے۔ اسے ابھی تک آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو خمیازہ میں بھگتوں گی وہ کس انداز سے ہوگا یا کس لہجے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسی بات ہے، اس سے ابھی کسی بھی چیز کا جو ہوتا ہے نا آئیڈیا نہیں ہوتا، وہ بیچاری چپ چاپ جو ہوتی ہیں بیٹھی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ کے ساتھ اس کے جو نوال کے دن گزرے ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اب حمزہ کی بہن جو ہوتی ہے اپنی امی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی، حمزہ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب اس کا کیا سلوشن نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اب نہ آپ کے ہاتھ آ رہا ہے اور نہ میرے ہاتھ آ رہا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ تو ہمیں ذلیل کروا دے گا۔ تو حمزہ کی امی کہتی کہ بیٹا اب کرنا کیا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکلا نہیں ہے، نکل چکا ہے، تبھی تو اس نے میرے سامنے میری بات کو ٹھکرا دیا اور جا کر اس کے ساتھ شادی کر لی تاکہ اس کو منا سکے اور اس سے بات کر سکے۔ حمزہ کو اگر ذرا سا بھی میرا احساس ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہ کرتا بلکہ میرے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسے میرا احساس ہی نہیں ہے، اگر آج احساس ہوتا تو تبھی تو کھڑا ہوتا، اور اس کے پاس احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسی لیے تو وہ اسی کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ حمزہ کی امی جو ہوتی ہیں نا بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہیں حمزہ کے بارے میں، لیکن حمزہ کو اپنی امی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ جو میں نے کر دیا سو کر دیا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ فلک جو ہوتی ہے اس کی پہلے گھر میں یعنی عالیہ بھابی کے ساتھ بھی کافی پھڈے ہوتے ہیں، اب ہو سکتا ہے ادھر آ کے سدھرے یا نہ سدھرے، کیونکہ جن لوگوں کو عادت ڈل جاتی ہے وہ پھر جلدی جاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فلک جو ہوتی ہے اپنی فل فارم میں بیٹھی ہوتی ہے، اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے، جب تک حمزہ اس کے ساتھ ہے وہ ایکٹیو ہے اور ایکٹیو رہے گی، ٹھیک ہے۔ نوال کو میسج کر دیتی ہے کہ میں جو کرتی ہوں وہ میں کرتی ہوں، جو میں سوچتی ہوں وہ میں کرتی ہوں، اور میں نے اور حمزہ نے شادی کر لیا، ہم نے نکاح کر لیا۔ نوال جیسے یہ میسج سنتی ہے تو نوال ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ تو فلک نے تو اسے جیلس کرنے کے لیے میسج کیا ہوتا ہے، یعنی کہ
تاکہ اسے بھی عقل آئے اور جالس ہو سڑے مجھ سے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس نے میسج کیا ہوتا اسے۔ تو وہ بیچاری چپ چاپ جو ہے نا وہاں پہ بیٹھی رہتی، ظاہر سی بات ہے اب اور وہ کیا کرے گی، کیونکہ اس نے پہلے ہی بہت اس کا برا حال کیا ہوتا ہے۔ فلک جو ہوتی ہے اپنی مکاریاں کرنے سے باز نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، صبح صبح کا وقت ہوتا ہے، تو حمزہ جو ہوتا ہے ابھی منہ ہاتھ دھونے گیا تاکہ اٹھ کے ناشتہ کریں، ٹھیک ہے، ناشتہ کرنے کے بعد اپنے باقی جو کام ہے ان کو دیکھا جائے، تاکہ اور بھی جو کام ہے ان کو جلد سے جلد سمیٹا جائے اور جان چھڑوائی جا سکے۔ دوسری طرف نواز جو ہوتی ہے بیچاری اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو یہ غلط مجھ سے سرزد ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے پریشانی کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہوتی اس کے پاس، نہ ہوگی، کیونکہ اس نے بہت بڑی غلطی جو ہے نا وہ اب کر دی ہوتی ہے، اب اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، نہ کوئی حل اس کا نکلے گا۔ فلک جو ہوتی ہے مکاری کرنے میں ایک نمبر پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتی کہ کسی کا گھر بسے۔ تو فلک جیسے ہی جاتی ہے نا حمزہ کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پہ، وہاں پہ جیسے بیٹھنے لگتی ہے تو حمزہ کی امی کہتی رکو، تمہارا کھانا جو ہے تمہارے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھ نہیں سکتی۔ تو حمزہ کہتا ہے امی میری بیوی ہے، تو اس کی امی کہتی تمہاری بیوی ہوگی شاید، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی وارث نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے کوئی پرابلم ہے تو جاؤ تم اپنے کمرے میں، تمہارا کھانا بھی وہیں ناشتہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فلک بیچاری چپ چاپ جا کر بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ کوئی اتنی بے عزتی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بتا نہیں سکتی، نوکروں کے سامنے اور باقی جو ہوتے ہیں گھر والے ان کے سامنے بہت زیادہ انسلٹ ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ چپ چاپ اس بے عزتی کو برداشت کرنا چاہے گی، اور جو بھی معاملات ہیں ان کو بھی برداشت کرنا چاہے گی، اور اسی بات ہے اگر وہ اور زیادہ بولے گی تو اس کے لیے معاملات خراب ہوں گے، ورنہ وہ جانے ہے اس کا کام جانے، ہمیں اس سے کوئی بات نہیں ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اور اسی بات اس سے چاہیے تو تھا یہی کہ جو بھی مسئلہ ہے نا ان کو خود بخود ہی سالو کر لیتا، ورنہ ادروائز اس کے پاس اور بھی آپشنز تھیں جن کو وہ دیکھنا چاہتا تھا، یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مینیج کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ آپشنز نہیں آئی۔ کبیر اب اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، کبیر کو جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے حمزہ اور فلک نے، تو دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، فلک گلے کر رہی ہوتی ہے حمزہ کے ساتھ کہ آج پہلا ناشتہ تھا ہمارا اور پہلے ناشتے پہ اتنی بے عزتی، تو باقی جو ہے وہ زندگی کا سفر کس طرح کٹے گا۔ تو حمزہ کہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں، امی جو ہیں وہ تھوڑی اسی طرح کی ہیں، تم نے ٹینشن نہیں لینی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کبیر کا دوست آتا ہے، آ کر کہتا ہے کبیر میرے دوست کیسے ہو؟ کبیر کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ کہتا ہے میں بھی ٹھیک۔ کہتا ہے تمہیں کوئی نئی خبر کا پتہ چلا؟ وہ کہتا کون سی؟ تو کبیر کا دوست کہتا ہے کبھی تمہارا جو ہے وہ تمہاری ایکس وائف اس نے فلک نے اور حمزہ نے شادی کر لیا۔ کبیر جیسی ہی بات سنتا تو پریشان ہو جاتا ہے، کہتا نہیں یار، وہ کہتا بھائی ساری سوسائٹی کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، وہ کہتا مجھے نہیں پتہ۔ فلک جو ہوتی ہے بیچاری رو رہی ہوتی ہے کیونکہ حمزہ کی امی نے بہت اس کی ٹھکائی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو حمزہ کہتا ہے اس ٹھکائی کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، تم نے ٹینشن نہیں لینی، امی ٹھیک ہو جائیں گی ایک نہ ایک دن۔ کبیر جو ہوتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے اور گھر جا کے نا آرام کرنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تو فلک کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، طلاق بھی دے چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسے اس کے دل میں رنج اور غم ہوتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ملال کو مٹایا جا سکے، لیکن وہ کیسے مٹائے گا کیونکہ اس نے تو آگے نیا باب ختم کر لیا۔ تو حمزہ اپنا کبیر اس کو کہتا کہ جاؤ یار تم خود ہی جا کے آج مینیج کر آؤ کام کو، یعنی کہ میٹنگ کو، تو میں صبح دیکھوں گا، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، صبح سے ہی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے. اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے. یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ. فلک جو ہوتی ہے حمزہ کی بہن کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن یہ رنجشیں ختم کرنا ہوگی، ٹھیک ہے. کبیر جو ہوتا ہے جا کر نوال کے گھر جاتا ہے اور جا کر نوال سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر سائن کروانا چاہتا ہے نوال کے. تو جیسے وہاں پہنچتا ہے نوکرانی کہتی ہے بی بی سو رہی ہیں اپنے کمرے میں، ٹھیک ہے. تو کبیر کہتا ہے انہیں اٹھاؤ اور کہو کہ کبیر آیا، ٹھیک ہے، تھوڑی بات سن لیں ان کی. تو وہ واپس جاتی ہیں اور جا کر جب دیکھتی ہیں تو نوال کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے اور وہ بھی ہوش پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کبیر کو پتہ چلتا ہے، کبیر اسی وقت اسے واپس اٹھاتا ہے. تو حمزہ کی بہن کہتی میں یہ دوریاں کم نہیں کرنا چاہتی، تم کم کرنا چاہتی ہو تو سو کر سکتی ہو، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے.
تو حمزہ کبیر بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اب نوال کی طبیعت کا حال احوال معلوم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نوال بھی ہوش ہو گئی تھی، اسی وجہ سے اس کی اب طبیعت ڈاؤن ہوتی، اور ہم کبیر اس کے پاس کھڑا ہوتا اور اس کا پتہ لینے کے لیے وہاں موجود ہوتا۔